سورۃ السبا قرآن پاک کی 34ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ کی قدرت، قیامت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے معجزات اور قوم سبا، ایک پرانی قوم کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے اور وہی لوگوں کو آزماتا ہے کہ کون شکر گزار ہیں اور کون ناشکرا۔ دوسرا پوائنٹ، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا نرم کرنے کا معجزہ دیا تاکہ وہ مضبوط ہتھیار اور زرہیں بنا سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا، جنات اور جانوروں پر کنٹرول دیا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک نہر بہا دی جس سے پگھلا ہوا تانبا نکلتا تھا اور جنات ان کے لیے محنت مزدوری کرتے تھے۔ تیسرا پوائنٹ، قوم سبا کا واقعہ۔ سبا ایک خوشحال قوم تھی جسے اللہ نے باغات، پانی اور رزق کی نعمتیں دی تھیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ شکر گزار بنو تو نعمتیں بڑھیں گی، مگر وہ ناشکری اور غرور میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے ان پر ایک زبردست سیلاب بھیج دیا جس سے ان کے باغات اور کھیت برباد ہو گئے۔ سبق، جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ انہیں کھو دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، قیامت کا انکار اور جواب۔ کفار کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، مگر اللہ نے فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی اور سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نیک لوگوں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ پانچواں پوائنٹ، مال و دولت کا گھمنڈ بیکار ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت اور طاقت انہیں ہمیشہ فائدہ دے گی، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ عارضی ہے۔ آخرت میں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے، نہ کہ دولت اور غرور۔ سبق، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے ورنہ وہ چھین لی جاتی ہیں۔ غرور اور نافرمانی کرنے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جیسے قوم سبا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ قیامت ضرور آئے گی اور ہر شخص کو اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کی دولت وقتی ہے، اصل کامیابی نیک اعمال میں ہے۔ یہ سورت ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، قیامت کی تیاری کرنے اور غرور سے بچنے کا سبق دیتی ہے۔